جمعہ کی فضیلت، جس کے لیے سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرما دی. قرآن مجید کے اندر سورۃ الجمعہ پوری ایک سورت نازل فرما دی جو قیامت تک پڑھی جانے والی سورت ہے. اور اس جمعہ کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین سے بھی زیادہ افضل قرار دیا. اور اس دن جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو افضل قرار دیا، حرمت والے مہینے قرار دیا، تو رمضان کو نزول قرآن کا مہینے کی حیثیت سے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو دگنا کر دیا. اور وہیں پر اگر راتوں کی بات لی جائے تو راتوں میں لیلۃ القدر کو ساری راتوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا. اور اسی طرح ایام میں سب سے افضل ایام عشر ذی الحجہ کے ایام کو قرار دیا گیا. اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن قرار دیا گیا. یہ جمعہ کا دن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے، عیدین سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فيه خلق آدم وأدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن میں جو سورج نکلتا ہے، وہ سورج نکلنے کے جو ایام ہیں ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے جو جمعہ کے دن سورج نکلتا ہے. یعنی یہ سارے ایام میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے. کیوں افضل ہے؟ اس کی حکمتیں یا اس کے اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دیے. فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو پیدا کیا گیا. انسانیت کی تخلیق کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے. پھر اس کے بعد وفیہ اہبط منہا، اسی دن وہ جنت سے نیچے اتارے گئے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے وفیہ تیب علیہ، اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی. اور پھر قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کا دن، یعنی جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہونے والی ہے. اور پچھلی امتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، جنہیں اہل کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے طور پر، خوشی منانے کے طور پر ایام کے اختیار کا موقع دیا. ان لوگوں نے جمعہ کو چھوڑ کر ہفتہ اور اتوار کو انتخاب کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے. امت محمدیہ سب سے آخری امت ہے اور اس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے پیش ہوں گے، ہمارے نام اعمال سب سے پہلے حساب کتاب کیے جائیں گے، ہمارے ترازو میں سب سے پہلے ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے اور سب سے پہلے ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے. حالانکہ یہ اہل کتاب جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھیجا تھا اور ہم کو ان کے بعد بھیجا تھا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے کتاب عطا کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی یہ دن مقرر کیا تھا، جمعہ کا دن ان پر مقرر کیا تھا. لیکن فاختلفوا فیہ، اس میں انہوں نے اختلاف کر لیا، انہوں نے آپس میں لڑائی کر لی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام میں ہم کو ہدایت دی. ہم نے اس جمعہ کو ہمارے لیے عید کا دن بنا لیا. یہ لوگ ہمارے بعد آنے والے ہیں، یہود ہفتے کے دن عید کا دن مناتے ہیں اور نصارہ اتوار کے دن عید کا دن مناتے ہیں. تو اس طرح ترتیب کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، ہم اگرچہ کے بعد میں آئے ہیں، آخرت میں پیش پہلے ہوں گے. اسی طرح دنیا میں ترتیب بھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا دن مقرر کیا تھا، ان لوگوں نے اس میں اختلاف کر کے ہفتے کے دن کو سلیکٹ کیا، اور اسی طرح نصارہ نے اتوار کے دن کو سلیکٹ کیا چھٹی منانے کے لیے، جبکہ مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا گیا. ترتیب میں آپ دیکھ لیں، جمعہ پہلے آتا ہے، ہفتہ اس کے بعد آتا ہے اور اتوار اس کے بعد آتا ہے. تو یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ یہ امت محمدیہ بھی اسی طرح جس طرح دنیا میں ان کا یہ دن پہلے آیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن یہ سب سے پہلے پیش ہونے والے ہیں اور
اس کے بعد یہ لوگ پیش کیے جائیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بھی کہا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط وفیہ تیب علیہ وفیہ مات وفیہ تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسیقة یوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس وفيه ساعة لا يصاد فيها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا آتاه إياه رواه ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ بہترین دن ہے جس میں سورج نکلتا ہے, یہی وہ بہترین دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, یہی وہ بہترین دن ہے جس میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا, اور یہی وہ دن ہے جس میں انہیں جنت سے نکالا گیا تھا, اور یہی وہ دن ہے جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی تھی, اور یہی وہ دن ہے جس دن ان کا انتقال ہوا تھا, وہ وفات پائے تھے, اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہونے والی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی چوپائے ہیں, جتنے بھی چرند پرندے سوائے جن اور انسان کو چھوڑ کر سب جمعہ کے دن صبح ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک گھبراتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جمعہ کا دن ہی قیامت کا دن ہو جائے. سوائے جن اور انسانوں کے وہ بے فکر رہتے ہیں, غافل رہتے ہیں, انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے, جبکہ دنیا کے سارے جانور سارے مخلوق اس دن پریشان رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سورج طلوع ہی نہ ہو. سورج طلوع ہونے تک وہ گھبرائے رہتے ہیں, جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ان کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب سورج مشرق سے نہیں طلوع ہوگا بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا. تو وہی اس حدیث کے اندر اشارہ ہے کہ سورج نکلنے تک وہ گھبراتے رہتے ہیں, سورج جب نکل جاتا ہے تو ان کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے. اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھا ہے, ایک وقت رکھا ہے, ایسا وقت ہے کہ اگر وہ وقت کسی مسلمان بندے کو مل جائے اور اس وقت میں وہ بندہ نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوئی حاجت مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اس حاجت کو پوری کرے گا, اس کی اس ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوری کرے گا. اسی طرح یہ جمعہ جس کے اندر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے لیے سورہ جمعہ نازل کی, اس کی تاکید کے طور پر تمام مومنوں کو اس میں حاضر ہونے کا حکم لازمی قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے, جمعہ کے لیے اذان دی جائے, جمعہ کے لیے آواز لگائی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. جس طرح آدمی کسی چیز سے بچنے کے لیے کیسے دوڑتا ہے اس طرح دوڑ لگاؤ. صحیح کا مطلب ہوتا ہے جس طرح صحیح صفا اور مروہ کے پاس صحیح کی جاتی ہے, وہاں پر جو حصہ دوڑنے کا ہے وہاں انسان کو محسوس ہوگا کہ دوڑنا کس کو کہتے ہیں. بالکل بے ہوش ہو کر یعنی حواس باختہ ہو کر وہ بھاگنے لگتے ہیں. تو اس طرح دوڑو الی ذکر اللہ وذروا البیع, تجارت کو چھوڑ دو, خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جمعہ کی اذان ہو جائے, جمعہ کی اذان کے بعد تجارت خریدنا یا بیچنا حرام. جمعہ کی اذان کے بعد خریدنا یا بیچنا حرام ہے اسی آیت سے. اور اس کے بعد کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے, اگر تمہیں علم ہے تو اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم, جمعہ حق ہے, واجب ہے ہر مسلمان پر, الا عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض, سوائے 4 قسم کے لوگوں کے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے. وہ غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے, اور عورت ہے, اور اسی طرح بچہ ہے, اور اسی طرح چوتھے نمبر پر بیمار ہے, وہ شریک نہیں ہو سکتا ہے تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. ان کے علاوہ, ان 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام پر جمعہ واجب ہے تو اس میں حاضر ہونا ضروری ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی, متنبہ کیا جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَةَ,
کہ وہ لوگ باز آ جائیں جو جمعہ کو چھوڑتے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غافلوں میں لکھ دے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم، کہ میں چاہتا ہوں، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے میں کھڑا کر دوں، وہ نماز پڑھاتا رہے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو جمعہ کی یہ اہمیت ہے، جمعہ کو کسی مسلمان کے لیے بلا عذر کے چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں شریک ہونے کے لیے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر موجود رہتے ہیں، جو پہلے آتا ہے ان کے لیے ثواب، پھر اس کے بعد جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے آدمی اگر غفلت برتے، اور ایک اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ آدمی اگر لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دے، لگاتار 3 جمعہ اگر چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ جمعہ کو چھوڑنا بغیر کسی عذر کے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے نقصان دہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس کے آداب کیا ہیں؟ جب اتنی بڑی فضیلت والا یہ دن ہے تو اس کے آداب بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب اس کا یہ ہے کہ یہ جمعہ کا دن جب آئے تو سب سے پہلے آدمی غسل کرے۔ ترتیب سے میں بتلاؤں گا، تقریباً 12 آداب ہے جو میں نے کوٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس دن آدمی غسل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل، رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آنا چاہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پہلے غسل کر لے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محترم، ہر بالغ پر، ہر وہ شخص جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح دوسرا ادب اس دن، جمعہ کے دن کا ادب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد وہ خوشبو لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُدَّهِنُ مِن دَهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِن ثِيَابِهِ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ اپنے سر میں تیل لگائے یا اپنی خوشبو لگائے۔ تیل لگانا اور خوشبو لگانا یہ بھی جمعہ کے آداب میں سے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جمعہ کے دن غسل کو کیوں واجب قرار دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے جمعہ کے دن کا غسل واجب نہیں تھا؟ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کا موقع تھا، جمعہ کا دن تھا، بڑی سخت گرمی تھی اور لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے، پیٹوں پہ وزن بوجھ اٹھاتے تھے، اور ایسی حالت میں وہ مسجد میں جمع ہو گئے تھے۔ مسجد میں جمع ہونے کے بعد ان کے اوپر جو کپڑے تھے وہ اون کے کپڑے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے بڑی خطرناک بو پھوٹ رہی تھی جو آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دے رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو بھی یہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے اسی وقت کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کر کے آئے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو واجب قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو کہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے۔ اور پھر اسی طرح خوشبو لگانے سے بھی یہ بدبو زائل ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے کا بھی حکم دیا۔ اور تیسرا ادب، اس جمعہ کے دن آدمی اپنے گھر میں غسل کر لیا، خوشبو لگا لیا، اب گھر پر بیٹھنے کا نہیں ہے، تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف نکل پڑنا ہے، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے آخر میں آتے ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کا خطبہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے، کتنا لمبا وہ خطبہ دینے والے ہیں، جماعت کب کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اتفاق سے خطبہ مختصر ہو جائے، آدھے گھنٹے کی جگہ 15 منٹ کا ہو جائے اور وہ 15 منٹ میں نماز ختم ہو جائے تو بڑا وبال کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں اتنا جلدی خطبہ ختم ہو گیا، ایسے کیسے، پیچھے بعد میں آنے والوں کا خیال نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم خطیبوں کو چاہیے کہ ہم اپنے خطبے کا وقت مقرر نہ کریں، بلکہ خطبہ ایسا دیں کہ اس کا احساس کسی کو نہ ہو۔ یہ سارے خطبہ کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، کہ خطبہ کب ختم ہوتا ہے اس وقت پہنچا جائے،
فوراً 2 ठूंगे मान लिए जाए और निकल जाए। हालांकि शरीयत हमें यह हुक्म देती है कि जब अज़ान सुनो तो फौरन लपटो, बल्कि हदीस अज़ान से पहले जाने का हुक्म देती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने गतसल यौमल जुमाती गुस्ल जनाबत, जो आदमी जुमा के दिन जनाबत का गुस्ल किया, सुम्मा राह फकअन्नमा तक़र्रब बदनतन, गुस्ल किया फौरन निकल पड़ा, गुस्ल किया फौरन घर से निकल पड़ा, मस्जिद की तरफ चला गया, सबसे पहले वो दाखिल हुआ तो उसको कितना सवाब है? फकअन्नमा क़र्रब बदनतन, उसने गोया कि एक ऊंट की कुर्बानी दी। फिर उसके बाद कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वमन राह फिस्साअति सानिया फकअन्नमा क़र्रब बक़रतन, और जो दूसरी घड़ी में आए, यानी पहले लोग पहले घड़ी में पहुंच गए थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर कुछ लोग आते हैं, ये दूसरा शख्स आता है, फकअन्नमा क़र्रब बक़रतन, गोया कि उसने एक गाय की कुर्बानी दी। हालांकि गाय कुर्बानी दिए बगैर उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिल रहा है, ऊंट की कुर्बानी दिए बगैर उसको ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिल रहा है। और उसके बाद कहा, वमन राह फिस्साअति सालिसति फकअन्नमा क़र्रब कबशन अक़रन, और जो शख्स तीसरी घड़ी में मस्जिद में दाखिल होता है, वो गोया कि उसने एक सींगों वाले बकरे की कुर्बानी की। वमन राह फिस्साअति राबिअति फकअन्नमा क़र्रब दजाजतन, और जो चौथी घड़ी में मस्जिद में दाखिल होता है, गोया कि उसने एक मुर्गी कुर्बान की। और उसके बाद का वमन राह फिस्साअतिल खामिसति फकअन्नमा क़र्रब बैज़तन, और जो पांचवी घड़ी में दाखिल होता है, उसने गोया कि एक अंडा अल्लाह की राह में कुर्बानी किया है। उसके बाद आने वालों के लिए कोई चीज नहीं है, इल्ला ये कि जब तक मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो रजिस्टर लेकर है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान यौमुल जुमअती कान अला बाबिन मिन अब्वाबिल मस्जिद अल मलाइकतु यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल, जब भी जुमा का दिन होता है, मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते होते हैं, मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते होते हैं, वो हर पहले आने वाले का नाम लिखते हैं। और जब इमाम मिंबर पर चढ़ जाए, फइज़ा जलसल इमामु तव्वू सुहफ़ा व यस्तमिऊन ज़िक्रा, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इमाम मिंबर पर चढ़ जाए, खुतबा देना शुरू कर दे, तो वो अपने रजिस्टर्स को बंद कर देते हैं और वो भी खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई, वो लोग जो खुतबा शुरू होने से पहले पहुंचे हैं, उनके नाम रजिस्टर में चढ़ रहे हैं, उनका नाम रिकॉर्ड हो रहा है। जो खुतबा शुरू होने के बाद आते हैं, वो इससे भी महरूम, और वो जो बड़ी फजीलत बयान की गई पहले आने वालों की, उससे भी महरूम। हाँ, उन्हें जुमा का सवाब तो मिल सकता है, लेकिन पहले आने वालों का जो सवाब है, वो सवाब उन्हें नहीं मिल सकता है। मस्जिद में आने के बाद बहुत से लोगों को आप देखेंगे, अक्सर तो हमारा तरीका गलत है कि हम आगे जगह छोड़कर बैठते हैं। ये होना नहीं चाहिए, बल्कि सबसे पहले आने वालों को चाहिए कि वो अगली जगहों को पुर करें। लेकिन हमारे पास 2 किस्म के लोग होते हैं, एक टेका ढूंढते हैं, कहां टेका मिलने वाला है, आराम से बैठकर टेका लेना है। एक दूसरे चांद देखते हैं, कहां हवा आने वाली है, वहां हमें बैठना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें पहली सफों को मुकम्मल करना है, जहां खाली जगह है उसको पुर करना है। इसकी वजह से बाद में आने वालों का एक गुनाह उन्हें नोट हो रहा है। बाद में आने वाले ये देखते हैं कि आगे जगह खाली है, ये यहां बैठा है, मुझे उससे आगे जाना है, वो उनकी गर्दनों को फैलाते हुए आगे पहुंचना चाहते हैं। इस गुनाह में दोनों शरीक है। पहले आकर बैठने वालों ने ये मौका दिया, इस वजह से बाद में आने वालों को यह मौका मिला कि वह गर्दनों को फैलाते हुए आगे आए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़ी हदीस के अंदर, जिसमें आपने कहा, ला यग़तसिलु रजुलुन यौमल जुमअती व यततहहरु मस्तताअ मिन तुहरिही व यत्तहिम मिन दहनिही औ यमुस्स मिन तीबि बैतिही थुम्मा यख़रुजु फला युफ़र्रिक़ु बैन इस्नैन। आदमी जुमा के दिन गुस्ल करता है, जितना उसकी इस्तिताअत हो उतनी पाकी हासिल करता है, तेल लगाता है, खुशबू लगाता है, अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करता है, फिर घर से निकलता है। मस्जिद में आकर वो दोनों लोगों को जुदा नहीं करता है। दोनों लोगों को जुदा करने से मुराद क्या है? दोनों की गर्दनों को हटाकर वो बीच से आगे नहीं बढ़ता है, वो जहां जगह मिली वहीं पर बैठ जाता है। और उसके बाद 5वां जो अदब बतलाया गया कि मस्जिद में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि वो तहियतुल मस्जिद अदा करे।
مسجد میں پہنچتے ہی، یہاں تک کہ اگر امام خطبہ بھی دے رہا ہو تب بھی اسے تحیۃ المسجد ادا کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہلکی پھلکی نماز پڑھے، مختصر نماز پڑھے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آ کر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہتے ہیں کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی، تو آپ کہتے ہیں اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلا ادب یہ ہے کہ وہ گردنوں کو نہ پھیلانگے، کسی کی گردن کو ہٹا کر، کسی کے کاندھے کو ہٹا کر انگلتے ہوئے آگے نہ جائے، اور جہاں جگہ ملی وہیں پر کھڑے ہو کر تحیۃ المسجد پہلے ادا کرے۔ اس کے بعد کا جو ادب ہے وہ جتنی چاہے نفل نمازیں پڑھے۔ جمعہ سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نماز نہیں ہے، جمعہ سے پہلے جتنی استطاعت ہے، جتنی وہ پڑھ سکتا ہے اتنی وہ نمازیں 2 رکعت کر کے جتنی چاہے وہ پڑھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یصلی ما کتب له، جتنا اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے اتنی وہ نمازیں ادا کرے۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کیسے بیٹھے؟ خاموش بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ينصت اذا تكلم الامام، جب امام خطبہ دینا شروع کر دے تو یہ سامع بن کر خاموش رہے، بات نہ کرے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ خود تو خاموش رہتے ہیں لیکن کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خاموش کرانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بھی ادب ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کو بھی خاموش نہ کرایا جائے۔ وہ بات کر رہا ہے وہ تو گنہگار ہو ہی رہا ہے، اپنا جمعہ برباد کر ہی رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اس سے اگر کہا جائے کہ تم خاموش بیٹھو تو تمہارا جمعہ بھی گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کہا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، اگر تم اپنے کسی پڑوسی کو، اپنے بازو بیٹھنے والے کو جو کہ بات کر رہا ہے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، ایسے موقع پر تم اس سے کہتے ہو خاموش رہو تو تم نے اپنا جمعہ لغو کر دیا، اپنا جمعہ تم نے لغو کر دیا، تم نے اس کا اجر ضائع کر دیا، پھر تمہیں کیا ملا؟ ظہر کا ثواب مل گیا، جمعہ کا ثواب نہیں ملا۔ تو اس معاملے میں بھی ہم بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں، پہلے تو خود بھی خاموش نہیں رہتے ہیں، یا اسی طرح اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اسے بات کرانے سے روکتے ہیں، خاموش بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ چاہے وہ آپس میں بات کرنا ہو یا پھر اسی طرح آج کل فون کا زمانہ ہے، فون مسجد میں آنے سے پہلے چاہے جمعہ ہو چاہے کوئی اور نماز ہو، چاہے جمعہ ہو چاہے کوئی اور نماز ہو، اپنے فون کو سائلنٹ موڈ پر رکھ دے، کیونکہ جمعہ میں جب کسی بات کرنے والے کو خاموش بٹھانا بھی گناہ ہے، اس کا جمعہ ضائع ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بیل بجانا رنگ ٹون کی وجہ سے سارے لوگوں کے جمعے کو خراب کرنے میں ایک کتنا گنہگار ہو سکتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا سیل فون سائلنٹ موڈ پر رکھے تاکہ اس کی وجہ سے کسی دوسروں کی نماز میں یا دوسروں کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ اس کے بعد نواں جو ادب ہے یہ تو خطبے سے متعلق ہو گیا، آدمی کو خطبہ مل گیا، خطبے میں آ کر بیٹھ گیا، خطبے کے دوران خطبہ تو غور سے سماعت کر رہا ہے، یہاں ایک اور بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ ایک مبارک گھڑی جو جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ گھڑی اگر کسی مسلمان کو مل جائے، وہ وقت اگر کسی کا میچ ہو جائے، اس میں اگر وہ دعا مانگ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں آج دعاؤں کی قبولیت کے لیے ترستے ہیں، اپنی ضروریات، اپنے حاجات، اپنی بیماریاں، اپنے گھر کے مسائل، اپنے گھر کے پریشانیاں، روزی سے متعلق، شادیوں سے متعلق کتنے ایسے مسائل ہیں جس کے حل کے لیے لوگ جگہ جگہ کی چکر کاٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک گھڑی ہر ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن رکھا ہے، وہ اگر گھڑی کسی کو مل جائے، اس میں وہ دعا اس کی قبول ہو جائے تو پھر اس کی ساری وہ مرادیں، ساری وہ جائز تمنائیں، سوائے یہ کہ اس کے اندر کسی حرام چیز کا استعمال نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مانگ کو پوری کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا آتاه اياه واشار بيده يقللها۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जुमा के दिन एक घड़ी है, बड़ी मुबारक घड़ी है। वो अगर घड़ी किसी को मिल जाए, उसमें आदमी, मुसलमान आदमी नमाज पढ़े और दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, उसकी उस जरूरत को अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। और आपने इशारे से बतलाया कि वो वक्त बहुत मुख्तसर है, वो वक्त, वो घड़ी बड़ी मुख्तसर है। हाथों से इशारा देकर आपने कहा कि वो बड़ा कम वक्त है, इतना ज्यादा तवील वक्त नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वक्त है। उस सिलसिले में हमें अहादीस में दो तरह की बातें मिलती है। एक ये कि ये वक्त कब है। बाद में कहा, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, कि ये वक्त इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर सलाम फेरने तक, इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर सलाम फेरने तक ये घड़ी है। जैसा कि हदीस है, हिया मा बैना अन यजलिसल इमाम इला अन तुक़दा अस्सलाह। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज के खत्म होने तक वो दरमियान में घड़ी है। अब इमाम जब मिंबर पर बैठ जाए तो दुआ कब की जाए, इंसान दुआ कब करेगा, दुआ के लिए क्या कैसा वक्त होगा। चूंकि खुतबा जब हो रहा है तो खुतबा भी गौर से सुनना है। ऐसा नहीं है कि दौरान खुतबा सब लोग अपने अपने हाथ उठाकर दुआएं करना शुरू कर दें, चूंकि ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ घड़ी है, मुबारक घड़ी है। इसकी उलमा ने इसकी तदबीर यूं दी है कि इमाम मिंबर पर बैठने से पहले भी वो दुआ करे और फिर इसी तरह दौरान खुतबा, दो खुतबों के दरमियान जो वक्फा होता है, जो जैसा होता है जिसमें इमाम बैठता है, उसमें भी वो दुआ कर ले। हो सकता है कि उसे वो वक्त मिल जाए, वो घड़ी मिल जाए। और दूसरा कौल जो इस सिलसिले में है, और वो भी अहादीस की रोशनी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल्तमिसूहा आखिर साअतिन बादल असर। यह अबू दाऊद की रिवायत है, जिसमें आपने कहा कि उस घड़ी को जुमा के दिन असर के बाद आखिरी वक्त में तलाश करो, आखिरी वक्त में तलाश करो। अब इस बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसमें 40 से ज्यादा कौल है, 40 से ज्यादा अक़वाल पाए जाते हैं कि वो घड़ी आखिर कब है। खुतबे के दौरान है, खुतबे से पहले है, खुतबे के बाद है, नमाज से पहले है, या नमाज के बाद है, या फिर असर के बाद है, या मगरिब से पहले है। ये बड़ा तवील इसके अंदर मुनाकशा चलता है। लेकिन सही बात यह है कि इसको लैलतुल कदर को जिस तरह पोशीदा रखा गया कि सारे लोग उसको तलाश करें और उसमें वो इबादत करें, उसी तरह इस वक्त को भी पोशीदा रखा गया। ये बिज्जत नहीं बतलाया गया कि वो वक्त यही है या यही हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन दोनों औकात में, बल्कि सहाबा इकराम के ताल्लुक से हमें जो उनकी सीरत में मिलता है कि वो असर के बाद, जुमा के दिन असर के बाद किसी से बात भी नहीं करते थे। अज़कार में और इस्तिग़फ़ार में, कुरान की तिलावत में इतना मसरूफ रहते थे, असर के बाद इस घड़ी को जाने नहीं देते थे, इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। वो इस वक्त बड़े ही मसरूफ रहा करते थे। और उसके बाद दूसरा जो आदाब है, जुमा की नमाज की फरागत के बाद, जुमा की नमाज सलाम फेरने के बाद सुन्नतों का मसला आता है कि सुन्नत कहां अदा की जाए, कैसे अदा की जाए, कितनी अदा की जाए। आमतौर पर यह सवाल इसलिए आता है कि ज़ोहर में जो सुन्नतें हैं, 6 रकात सुन्नतें हैं, सुन्नतें मुअक्कदा है, चाहे नमाज से पहले अदा की जाए, चाहे नमाज के बाद अदा की जाए। अब जुमा के दिन तो ज़ोहर नहीं है, पहले ही से उसमें तखफीफ हो गई है 2 रकात की, तो फिर सुन्नतों का क्या मामला है। जैसे कि मैंने पहले कहा, नमाज से पहले कोई सुन्नत नहीं, नमाज से पहले जितनी चाहे आदमी नफिल पढ़ सकता है। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कौल था, तो उस सिलसिले में अगर हम देखें तो हमें इसके अंदर 2 रिवायत मिलती हैं। पहली रिवायत ये कहती है, काना ला युसल्ली बाद अल-जुमअती हत्ता यंसरिफा फयुसल्ली रकातैन। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा से फरागत के बाद, जुमा की नमाज के बाद आप मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। ला युसल्ली, मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, हत्ता यंसरिफ, जहां तक के घर चले जाते, फयुसल्ली रकातैन, घर जाकर 2 रकात नमाज अदा करते थे। एक रिवायत ये, जबकि आपका खुद का कौल क्या है, कौली रिवायत अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान मिनकुम मुसल्लियन बाद अल-जुमअती फलयुसल्ली अर्बअन। तुममें से कोई आदमी अगर जुमा के दिन, जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहे, आपने यहां पर भी चाहे का लफ्ज लाया, तुममें से जो आदमी पढ़ना चाहे वो 4 रकात पढ़े, 4 रकात पढ़े। आपने तो 2 रकात घर पे अदा की थी, लेकिन आपने कौल में कहा कि 4 रकात पढ़े। तो इस सिलसिले में सही मुस्लिम की रिवायत में रावी हदीस कहते हैं कि अगर कोई जल्दी में है तो वो 2 रकात मस्जिद में अदा करे और 2 रकात घर पर अदा करे, ये एक शक्ल है। या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में अदा नहीं करते थे, घर जाकर 2 रकात नमाज अदा करते थे, तो वो घर जाकर 2 रकात नमाज अदा करे।
اور اسی طرح جمعہ کے دن کی فضیلت میں سورہ کہف کی تلاوت بھی آتی ہے کہ اس دن جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ جمعرات کی مغرب سے اسی جمعہ کی مغرب تک. تو لیلۃ الجمعہ کا لفظ ملتا ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتیق، کہ جو آدمی جمعہ کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اس کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان کی اتنی مسافت کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ دو جمعہ کے درمیان، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور فراہم کر دیتا ہے. تو یہ فضیلت ہے سورہ کہف کی تلاوت کی، لیکن اکثر لوگ اس سے بھی محروم رہتے ہیں. حالانکہ آج کل فون میں پڑھنے کی بڑی سہولت آ گئی ہے، آدمی فون میں بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے. آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کاروبار کرتے ہوئے، دکان پر بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر کہیں بھی اس کی تلاوت کر سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. ہم کو قاعدہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، الف با بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. سورہ کہف تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ فوراً یہ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کرے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش شروع کرے. اسی طرح آخری جو ادب ہے اس جمعہ کا وہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ فی ھذا اليوم، کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کثرت سے درود و سلام مجھ پر بھیجو. فإن صلاتکم تعرض علی، تمہارا جو سلام یا درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا. اور درود پڑھنے کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو آدمی ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. اور اسی طرح کہا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات، کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو آدمی صبح 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اور شام میں 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے کل قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. یہ تو ہماری ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. تو ہر مومن کو چاہیے کہ اس دن کو ضائع کرنے کے بجائے جمعہ سے فراغت کے بعد زیادہ وقت اپنی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام جاری رکھے. اس کے اندر اس کی دنیا اور آخرت دونوں بننے والی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس جمعہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے، جمعہ کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے